آج 28 روزے ہمارے مکمل ہو چکے، 29ویں شب میں ہم داخل ہو چکے، اور 29ویں شب رمضان مبارک کی وہ طاق شب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہے، فرمان ہے کہ یہ ان 5 مبارک طاق راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی شب قدر کا نزول فرما سکتا ہے۔ 4 راتیں ہم گزار چکے، آج آخری موقع ہے، اور یقیناً جو معتکفین حضرات ہیں، جو غیر معتکفین ہیں، وہ تو معاملات کے جو زندگی کے معاملات ہیں ان کی وجہ سے کچھ مصروف رہ سکتے ہیں، لیکن جو معتکفین حضرات ہیں انہوں نے تو 5 کی 5 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں گزاری ہیں۔ 5 کی 5 راتیں اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کر، اور سب سے بڑھ کر فرشتوں کی صفت اپنا کر کہ وہ بھی اللہ کے دربار میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں، اللہ کے حکم کا منتظر رہتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس پر فوراً عمل کر جاتے ہیں۔ تو معتکفین حضرات گویا کہ اس وقت فرشتوں کی صفات کے عمل میں ہیں کہ آپ بھی اللہ کے دربار میں موجود ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اور جیسے ہی مؤذن صدا دیتا ہے حی علی الصلاۃ تو آپ صفیں بچھا کر سامنے موجود ہو جاتے ہیں اور فوراً اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی صفات ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت سی دفعہ علماء کرام نے بیان کیا ہوگا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو سور پھونکا جائے گا، ایسا ہی ہے؟ تو وہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، 1 مرتبہ نہیں، 3 بار۔ کب پھونکا جائے گا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سور پھونکنے کی آواز سے جتنے بھی لوگ حیات ہوں گے، دنیا کے اندر موجود ہوں گے، وہ ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے، عجیب سی کیفیت، آزمائش، کیفیت، پریشانی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہیجان کسی کیفیت ہوگی، اور وہ اسی کنڈیشن میں مبتلا رہیں گے کہ جب تک دوسرا سور نہیں پھونکا جاتا، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ سور پھونکتے کے ساتھ ہی جتنے بھی انسان جاندار زمین پر موجود ہوں گے اس سور کو سنتے کے ساتھ ہی تمام کے تمام کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اور اس کے بعد کوئی بھی روئے زمین پر زندہ نہیں ہوگا سوائے ایک ذات کے، للہ الواحد القہار، کہ کون ہے آج اس قہار رب کی ذات کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ پکارے گا کہ لاؤ ان میرے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان کو جھوٹے معبودوں کو لاؤ میرے سامنے، ہے کوئی؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور جب تیسرا سور پھونکا جائے گا وہ سور ہوگا کہ جب تمام روحیں اپنے جسم پر واپس آئیں گی اور پھر میدان محشر کی طرف تمام کے تمام انسان، تمام کی تمام مخلوقات جو ہے، چرند ہو یا پرند ہو، انسان ہو یا جنات ہو، تمام کے تمام روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جمع ہوں گی۔ یہ 3 سور پھونکے جائیں گے۔ تو یہ تو سور تھے، لیکن میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل کے لیے ہر وقت موجود ہیں اور ہر وقت ہاتھ باندھ کے تیار ہیں۔ آپ لوگ معتکفین حضرات مسجد میں موجود ہیں، اللہ کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے نماز ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں، قیام اللیل والنہار کریں، دوسرے ذکر و اذکار کر رہے ہیں،
تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مختلف طریقے ہیں. یہاں اگر آپ صرف مسجد میں عبادت کی نیت سے اگر بیٹھے بھی ہیں تو اس پر بھی اجر مل رہا ہے، اگر سو بھی رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی آپ کو اجر فرما رہا ہے، کیونکہ یہ تو گھر ہی خیر کا ہے. تو معلوم ہوا صفات فرشتوں کی، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہمیشہ جو ہے تیار ہیں. تو سور کی بات اس لیے آئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور کو پیدا فرمایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ یہ سور تم نے پھونکنا ہے، تو اس وقت سے لے کر جب تک سور پھونکا نہیں جاتا اس وقت تک حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ کے اندر لیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہاتھ باندھ کر صرف اس بات پہ اشارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کب اشارہ ہوتا ہے اور کب میں سور پھونکتا ہوں. اس وقت سے لے کر تو یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کی طرف کہ اللہ کا جس وقت حکم ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، اس وقت وہ سور پھونک دیں گے. اب کب سور پھونک پیدا کیا گیا اور فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کب سے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں اور کب تک رہیں گے، قیامت کب برپا ہوگی ہم نہیں جانتے. ہم سنتے ہیں قیامت آئے گی، اس پر یقین ہے، لیکن کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو لہٰذا اس رات کو گوائیے گا نہ. آج آپ کے پاس آخری موقع ہے. یہ موقع یہ سمجھ کر غنیمت جانیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے آخری رمضان ہو یا آخری تاخرات ہو. اگر ہمیں میسر آ گئی تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کا ذوق اور شوق اور طریقہ عطا فرمائے.